السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم 9th کلاس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھتے ہیں اردو جماعت نحم۔ تو آئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جماعت نحم کے بارے میں۔ جماعت نحم کے بارے میں سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم نے 3 چیزیں ہی پڑھنی ہیں 9th کلاس کے اردو کورس میں۔ حصہ نثر مطلب سبق ہم ڈسکس کریں گے، یہ ہمارے پاس 12 سبق ہیں، وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد حصہ نظم ہیں، یہ تقریباً ہمارے پاس 4 ہیں، جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ حصہ غزل، یہ بھی ہمارے پاس 4 ہیں، ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو اب آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ جو 9th کلاس کی اردو ہے اس کے 3 حصے ہیں، حصہ نثر، حصہ نظم، حصہ غزل۔ تو ہم نے حصہ نثر میں جو ہے وہ ایک یا دو لیکچر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کریں گے، سبق ختم کریں گے، پھر حصہ نظم اور پھر حصہ غزل۔ تو اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ کیا ہوگا، کورس کنٹینٹ ختم ہو جائے گا جلدی۔ تو پہلا چیپٹر ہے ہجرت نبوی، جس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ تو یہ ہم جو ہے وہ آج ڈسکس کرتے ہیں مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں۔ مولانا سبق کا نام ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے مصنف ہیں جنہوں نے ہجرت نبوی سبق لکھا ہے وہ ہیں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ۔ لکھتے ہیں کہ اس وقت جب کہ دعوت اسلام کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی چنکاریں سنائی دے رہی تھی، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالمدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود الاقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منزل تھا۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے اسٹوڈنٹ یہ دیکھا کہ اس وقت مطلب جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے دین حق کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یہ پیغام جب پہنچایا تو ہر طرف سے تلواروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف رخ کر جانے کا حکم دیا۔ تو تب بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں کا ہدف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہوئے تھے، وہ ایسا کیوں چاہ رہے ہیں، اسلام کی تعلیم کیوں دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس پیراگراف میں ہم اسٹوڈنٹ دیکھیں گے کہ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے۔ تو یہ آپ کا ایکسرسائز کا کوشچن ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ پوائنٹ نمبر 1 بن جاتا ہے کہ نبوت کا کون سا سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے، تو 13واں سال۔ تو وحی الہی مطلب جب اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا عزم فرمایا، مطلب مدینے جانے کا جو ہے وہ ارادہ کیا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام کیا ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی، مختلف باتیں پیش کی۔ ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں زنجیریں باندھ کر مکان میں ڈال دیے جائیں، یہ بہت اہم ہے شارٹ کوسچن۔ دوسرے نے کہا کہ جلا وطن کر دینا ہی کافی ہے، یہ بھی رائے پوچھی جا سکتی ہے دوسری رائے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص منتخب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس جو ہے وہ آخر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو بہت سارے صحابہ کرام مدینے پہلے ہی پہنچ چکے۔ پھر وہی الہی حضرت مطلب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے چلے گئے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ مسلمان مدینے جا کر اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں اور اسلام ہر طرف پھیلتا جا رہا ہے، تو قریش کے لوگوں نے مختلف رائے پیش کرنا شروع کر دی۔ تو ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے رائے دی کہ جلا وطن کر دینا کافی ہے، تیسرے نے رائے دی کہ ابو جہل نے کہا
کہ ہر قبیلے سے ایک شخص منتخب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کے خاتمہ کر دیں۔ اس صورت میں ان کے قبائل تمام خون قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ تو اس رائے پر اتفاق ہو گیا۔ تو یہ اسٹوڈنٹ رائے پوچھی جا سکتی ہے، شارٹ کوسچن۔ تو اور جھٹ پٹ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا، مطلب گھر کا کیا کر لیا، گھیرا کر لیا۔ عرب زنانہ جو ہے مکان کے اندر گھسنا مجوب سمجھتے تھے، مطلب اہل عرب جو لوگ تھے وہ مکان کے اندر گھسنا، مطلب اندر داخل ہو جانا اپنے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ان کا یہ فرض ادا کر دیا جائے جو انہوں نے رائے بنائی تھی۔ تو نیکسٹ پیراگراف میں ہے اسٹوڈنٹ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کی اس درجہ عداوت تھی، مطلب اس طرح سے اعتماد تھا کہ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھی۔ یہ بھی ایم سی کیو جو ہے وہ ایکسرسائز میں پوچھا ہوا ہے۔ آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، اس بنا پر جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تو میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سوئے رہو، صبح کو سب کی مانتے واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے ارادے کا قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو خواب ہے وہ قتل گاہ کی زمین ہوگی، لیکن فتح خیبر جب ہوا، مطلب جب فتح خیبر ہوا تو یہ جو قتل گاہ تھی یہ فرش کل بن گئے۔ آگے ہے نیکسٹ پیراگراف میں بچوں، کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو کیا کر دیا، بے خبر کر دیا۔ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے اور کعبے کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے، چھپ گئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ خلائق ہے، مطلب آج بھی لوگ اس کو کیا دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں پوری مخلوق۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، یہ پوچھا جا سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام تو عبداللہ، شب کو غار میں سوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے آتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں، کچھ خبر ملتی تو شام کو آ کر ان سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے تھے۔ 3 دن یہی غذا تھی جبل ثور غار میں، لیکن ابن ہاشم نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے کھانا پکا کر غار میں پہنچاتی تھی۔ اس طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ کتنی راتیں غار میں گزاری؟ 3۔ آگے نیکسٹ پیراگراف ہے، صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر میوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر آپ اپنے قدم ان پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا، مطلب ان دونوں میں سے کسی ایک کا خون بہائیں گے تو اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا بدلے میں۔ تو سراقہ بن حشم نے انعام کا سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ عین اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ تراکے سے فال نکالنے کے حملہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جواب میں نکلا کہ نہیں کرنا،
لیکن 100 اونٹوں کو اگر ہم مطلب 100 اونٹوں کی لالچ بھی بہت کم نہیں تھی، لیکن تیر کی بات یہ نہ ہوتی کہ مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی۔ اب بھی وہی جواب تھا کہ حملہ نہیں کرنا، لیکن مقرر تجربے نے اس ہمت کیا کر دی، پست کر دی، کم کر دی۔ جسے یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور ہی آثار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور حضرت درخواست کی مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے غلام عمارہ بن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر امن کا فرمان لکھ دیا۔ تو تشریف آوری نیکسٹ پیراگراف میں ہے اسٹوڈنٹ کہ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہنچ چکی تھی پہلے ہی۔ تمام شہر ہمتاً چشمے انتظار تھا، مطلب دیکھنے کے لیے تاب تھا۔ بچے معصوم فخر اور جوش میں کہتے پھرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے، مطلب ہر روز صبح نکل کر، اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ یہودی نے قلعے سے کران سے پہچان کر پکارا، اہل عرب لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ اللہ اکبر۔ سیرت نبوی، یہ جو ہجرت نبوی ہے جسے مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے، یہ سیرت نبوی کی کتاب سے لکھا گیا ہے۔ تو یہ مشق ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو اس کو ہجرت نبوی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ 13ویں سال، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مراد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ تم میرے پلنگ پر سوئے رہو اور صبح کو اٹھ کر سب کی مانتے واپس دے آنا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے تو میں آج روانہ ہو جاؤں گا۔ حضور کا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر فرمایا؟ 100 اونٹ۔ سراقہ بن حشم کیسے تاب ہوا؟ تو اس نے جب انعام کا سنا تو انعام کی امید میں نکل پڑا۔ تو اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے تو اس نے دیکھا اور گھوڑا دوڑایا اور جو ہے وہ تراکش سے تیر نکالنا چاہا تو کہا کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا۔ تو دوسری مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوا اور حملہ کرنا چاہا تو تب کی بار اس کے پاؤں گھٹنوں میں گھوڑے کے زمین میں دھنس گئے، اور تیسری مرتبہ اسے یہ آثار واضح ہو چکے تھے۔ اس نے کہا کہ پاک کو مجھے امن کا خط لکھ دیجیے، تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو غلام ہیں جن کا نام جو ہے وہ عمارہ بن فہیرہ ہے، انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر فرمان لکھ دیا۔ اچھا، تو یہ تھا سراقہ بن حشم ایسے تاب ہوا۔ آگے خالی جگہ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالمدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں جب تک کہ ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ نبوت کے کس سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تو وہی الہی کے مطابق نے بھی مدینہ کا دم فرمایا 13ویں سال۔ اس وقت بھی آپ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں، تو یہ رائٹ آپشن ہے۔ خارج جگہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ وسلم کے ارادہ کا قتل کا ارادہ کر چکے ہیں جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سے پہلے قرارداد جو ہو چکی تھی، حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے تو پکی قرارداد ہو چکی تھی۔ آگے اسی طرح 3 راتیں گھر میں گزاری۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، پیپر میں یہ سب کچھ نہیں آتا، اس میں آپ لوگوں نے کوسچن نمبر 9 حل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سیاق و سباق کی تشریح۔ اب آپ کو اسٹوڈنٹ پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ سیاق کیا چیز ہوتی ہے اور سباق کیا چیز ہوتی ہے۔ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ سیاق کیا چیز ہوتی ہے اور سباق۔ فار ایگزامپل یہ والا پیراگراف ایگزامینر نے لے لیا ہے، اٹھا لیا ہے اس پورے چیپٹر میں سے، درمیان سے اٹھا لیا۔ تو اس پیراگراف سے اوپر مطلب شروع سے لے کر جو ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یہاں اس وقت جب دعوت حق کے جواب میں یہاں سے لے کر یہاں تک آپ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ، 3 راتیں غار میں گزاری یہاں تک،
تو یہاں تک مطلب شروع سے لے کر یہاں تک اس پیراگراف سے اوپر تک مصنف نے جو کہا اس کا خلاصہ 3 لائنوں میں لکھنا ہے. تو یہ ہو جائے گا سیاق. اور اس پیراگراف کے بعد سے لے کر آخر تک جو مصنف نے کہا ہے وہ آپ نے 3 یا 4 لائنوں میں لکھنا ہے، وہ ہو جائے گا سباق. تو سیاق کا مطلب کیا ہے؟ اس پیراگراف جو دیا ہوا ہے اس سے پہلے والا حصہ، اور سباق کا مطلب اس سے بعد والا حصہ. تو اس طرح سے پہلے آپ لوگ سیاق و سباق مطلب پیراگراف کی تشریح کرنے سے پہلے آپ لوگ کیا لکھیں گے؟ سوال نمبر لکھیں گے. اس کے بعد حوالہ متن دیں گے کہ مصنف کا نام کیا ہے، سبق کا نام کیا ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے، یہ باتیں لکھیں گے حوالہ متن میں. پھر آپ خط کشیدہ الفاظ کے معنی اس پیراگراف میں ہوں گے وہ لکھیں گے. وہ میں نے آپ کو ریڈنگ کے ساتھ ساتھ بتا دیے ہیں، سمجھا بھی دیا ہے. اس کے بعد آپ لوگ کیا لکھیں گے؟ سیاق و سباق. وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے کیسے لکھنا ہے. وہ آپ سیاق سباق لکھیں گے. پیراگراف اگر آپ نے چیپٹر اچھی طرح سے پڑھا ہے، پیراگراف کو پہچان رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پیراگراف کہاں سے آیا. اس کے بعد آپ لوگ اس پیراگراف کی تشریح کریں گے بہت بڑی سی. تو تقریباً 2 پیج کی تشریح کریں گے. تو یہ تشریح میں آپ لوگوں نے شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، قول بھی، حدیث بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو بہت اچھے نمبر دیے جاتے ہیں. تو یہ سیاق و سباق 10 نمبر کا آتا ہے، اور اس پورے چیپٹر کا خلاصہ بھی 5 نمبر کا آتا ہے بورڈ میں. تو یہ بھی آپ نے بہت اچھی طرح سے تیار کرنا ہے. کوشچن آنسر 10 نمبر کے آیا کرتے ہیں، یہ بھی آپ نے بہت اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اسٹوڈنٹ. تو سیاق فار ایگزامپل بعض اوقات پیراگراف شروع میں سے لے لیا جاتا ہے، تو اس کا آپ نے لکھنا ہے کہ اس کا سیاق نہیں ہے اس پیراگراف کا، تو سباق لکھنا شروع کر دینا ہے. بعض اوقات پیراگراف آخر میں سے لے لیا جاتا ہے، تو آپ نے لکھنا ہے کہ اس پیراگراف کا سیاق ہے تو وہ لکھ دینا 3-4 لائنوں میں، سباق نہیں تو وہ لکھ دینا. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کا ڈاؤٹ ختم ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.